السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصمت، طہارت، اخلاق، فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کے مجسمہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ریاضت، زہد، ورع اور خشیت وللہیت کا دوست دشمن سب قائل تھے۔ عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شب زندہ دار تھے۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ ہمیشہ روزہ سے ہوتے تھے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی حج پیدل فرمائے۔ صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ کأن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا، بحوالہ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح اور تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام مرتبہ بہت بلند تھا، اور کیوں نہ ہو جس نے باب علم کی آگوش میں آنکھیں کھولی ہوں، اس کے علم اور کمال کا کیا پوچھنا۔ باب العلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سے علوم اور فنون آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست سیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ قضاء و افتاء میں بڑے شان اور مقام و مرجعیت رکھتے تھے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے موروثی علم سے وافر حصہ عطا کیا گیا تھا۔ بحوالہ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سخاوت کا ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو الحسن مدائنی کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے۔ ایک خیمہ پر ان کا گزر ہوا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پینے کو کوئی چیز، پانی یا دودھ، لسی وغیرہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا کہ ہے۔ یہ لوگ اپنی اونٹنیوں پر سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کر لے تو میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس نے پکایا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات تو فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند کہیں جنگل وغیرہ سے آیا تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کو قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے۔ پھر کہتی ہے کہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منور آ گئے۔ دن بھر مینگنیاں چگا کرتے اور ان کو بیچ کر گزر کیا کرتے۔ ایک دن وہ بڑھیا مینگنیاں چگ رہی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں کو گزری تو اس کو دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، تو مجھے بھی پہچانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں پہچانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا کہ کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں۔
اور یہ فرما کر آپ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خریدی جائیں۔ چنانچہ فوراً خریدی گئی اور ان بکریوں کے علاوہ 1000 دینار اشرفیہ نقد بھی عطا فرمائے، اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کیا مرحمت فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے، اور یہ فرمایا کہ اگر تو مجھ سے پہلے مل لیتی تو میں اس سے بہت زیادہ دیتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار اشرفیاں لے کر خاوند کے پاس پہنچی کہ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269۔ علامہ قردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے ایک بوڑھے دیہاتی کو دیکھا کہ اس نے بڑی جلدی وضو کیا اور اس طرح جلدی نماز پڑھی، اور جلد بازی میں وضو اور نماز کے مسنون طریقوں میں سے اس سے کوتاہی ہو گئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے سمجھانا چاہا۔ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اپنی غلطی سن کو کہیں مشتعل نہ ہو جائے، چنانچہ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما اس بوڑھے کے قریب آئے اور کہا کہ ہم دونوں جوان ہیں اور آپ تجربہ کار آدمی ہیں، آپ وضو اور نماز کا طریقہ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وضو کر کے اور نماز پڑھ کے دکھائیں، اگر ہمارے طریقے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بعد دونوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی۔ بڑے میاں نے دیکھا تو اپنی کوتاہی سے توبہ کی اور آئندہ یہ طریقہ چھوڑ دیا۔ بحوالہ مناقب امام اعظم للعلامۃ القردری۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی گھر تشریف لے گئے اور 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیے۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 245۔ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے 1,00,000 درہم عنایت فرمائی۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 245۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی، ناداری، فقر و فاقہ کا حال بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عامل کو بلایا اور فرمایا 50,000 اشرفیاں ان کو دے دی جائیں۔ بحوالہ طبقات کبریٰ۔ حضرت امام احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص سے 50,000 اشرفیاں اٹھائی نہ گئیں تو اس نے مزدور بلایا۔ وہ شخص جب مزدور لایا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں مزدوروں کی اجرت بھی دے دی۔ غلاموں نے عرض کی کہ حضور اب تو ہمارے پاس ایک اشرفی بھی نہیں بچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اجر بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا آپ کو دے دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں پہنچ گئیں۔ تھیلیاں پہنچانے
والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما لیں۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اسے معذرت چاہی۔ بحوالہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 77۔ ناظرین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام لے کر گئی کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے اور وہاں جو مساکین و سائلین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ ہمسایہ خواتین بھی آپ کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ بحوالہ حسن اخلاق صفحہ نمبر 62۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان خیر المال ما وقل عرضہ، یعنی بہترین مال وہی ہے کہ جو کسی کی عزت اور آبرو کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 181۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور حضور آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ان غرباء کے حلقے میں جا بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور فرمایا کہ مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے کھا لیتا ہوں۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 181۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ایسے مساکین پر سے گزر ہوا جو راستے میں بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے تھے اور زمین پر بکھرے ہوئے روٹی کے بچے کچھ ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد عرض کی کہ اے نواس رسول تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جاتے ہوئے انہیں سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور جیسے آپ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک معین وقت طے کر لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں عمدہ کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بحوالہ معجم صغیر طبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 61۔ ناظرین محترم، علم بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے اور اس نور سے پروردگار عالم اسی کو ہی نوازتا ہے جسے اپنا محبوب اور مقرب بناتا ہے، ورنہ علم ہر کسی کا مقسوم کہاں۔ علم دراصل اعزاز بشریت، شرف انسانیت اور افتخار آدم و بنی آدم ہے۔ وہ علم ہی تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم کو جملہ ملائکہ پر فضیلت و برتری بخشی گئی، اور وہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے علماء ربانیین انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے دیے گئے۔ مختصر یہ کہ اسلام میں علم اور حکمت کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اور قرآن حدیث میں جا بجا اس کی عظمت و فضیلت کے قصیدے پڑھے گئے ہیں۔ علم کی فضیلت کے باب میں اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب
آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کی آیتوں کے نزول کا وقت آیا تو دیکھیے کہ وہی الہی کا آغاز علم و تعلیم کی قدر و منزلت اجاگر کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ سورہ اقرا کی ان 5 ابتدائی آیات میں صبح قیامت تک پیدا ہونے والے علوم و معارف کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، مگر شرط یہ رکھی گئی کہ اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد اس میں اسم ربک کے اینٹوں پر قائم ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روح علم سمجھنے اور اس کے فروغ میں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس کے اندر نہ ہوں اس کا اللہ و رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں تو فرمایا ایک ایسا حلم و بردباری جس سے جاہل کی جہالت کا جواب دیا جا سکے۔ نمبر 2 ایسا حسن اخلاق جس کے باعث وہ لوگوں میں عزت و آبرو کے ساتھ جی سکے۔ نمبر 3 ایسا زہد ورع جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روک سکے۔ بحوالہ معجم اوسط طبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 120، حدیث نمبر 4848۔ ناظرین محترم، امت مسلمہ کے مجموعی صورتحال پر نظر کرنے کے بعد یہ ناخوشگوار تاثر ملتا ہے کہ گویا ہمارے نزدیک کتاب و سنت کی تعلیمات و ہدایت صرف پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں، برتنے اور اپنانے کے لیے نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی سچا ہو اور اس کے جملہ معاملات بھی درست ہوں، نیز وہ اخلاق فاضلہ اور ایسا اوصاف حمیدہ کا مالک ہو۔ دنیا کا تو کیا ہے، بس ایک پرایا گھر سمجھ کر ہمیں اس میں آبرو مندانہ طریقے پر آخرت کے لیے بھرپور تیاری کر لینی چاہیے۔ کسی کو نصیحت کرنا یا اسے اچھی بات بتانا گویا اس پر احسان کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ نصیحت کی گئی ہے جس سے نصیحت کی اہمیت و افادیت معلوم ہوتی ہے۔ نصیحت کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم نے بھی لوگوں کو بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں میں واعظ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنی مبارک حیات کی دیگر مواقع پر جو خطبات اور نصیحت آموز اشعار ارشاد فرمائے ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، اے لوگو، اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ پاک عوض عطا فرماتا ہے۔ یقین کرو نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت حسین و جمیل دیکھتے جو دیکھنے والے کو بھلا لگتا، اور اگر تم ملامت اور بدی کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچے ہو جاتی۔ اے لوگو، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جسے اس کی امید نہ ہو۔ زیادہ پاک دامن اور بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ زیادہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی پر احسان کر کے اللہ کی رضا چاہے، اللہ مشکل وقت میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور اسے سخت مصیبت ٹال دیتا ہے۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی، اللہ پاک اس سے اخروی مصیبت دور کرتا ہے، اور جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ نمبر 2، اگرچہ دنیا اچھی اور نفیس سمجھی جاتی ہے مگر اللہ کا ثواب بہت زیادہ اور نفیس ہے۔ نمبر 3، رزق تقدیر میں تقسیم ہو چکے ہیں لیکن کسب میں انسان کا حرص نہ کرنا اچھا ہے۔ نمبر 4، مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے تو پھر انسان مال میں بخل کیوں کرتا ہے۔ نمبر 5،
جب اذیت دینے کے لیے کوئی شخص کسی سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرنے والے اور ذلیل اور رسوا لوگ سب برابر ہیں۔ بحوالہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، صفحہ نمبر 152۔ حضرت ابو سعد میثمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سبط پیمبر امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا۔ بحوالہ الذریۃ الطاہرہ، صفحہ نمبر 199، حدیث نمبر 164۔ ناظرین محترم، دنیاوی اعتبار سے مشہور معروف ہونا تو ظاہر ہے کہ آفتوں اور فتنوں میں مبتلا ہو جانے اور ایمانی امن سلامتی کی راہ سے دور جا پڑنے کا سبب ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اعتبار سے مشہور اور معروف ہوتا ہے تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کے ریاکار ہونے کا گمان کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس شہرت کی وجہ سے اپنی قیادت و پیشوائی کی طلب و جاہ میں مبتلا ہو جائے اور یہ تمنا کرنے کہ لوگ اس کو اپنا مقتدا اور اپنی عقیدت اور احترام کا مرکز بنا لیں، اور اس طرح وہ شیطان کے بہکانے اور نفس امارہ کے اکسانے کی وجہ سے ان نفسانی خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہو سکتا ہے جو ایسے موقعوں کی طاق میں رہتی ہیں۔ چنانچہ ایسے بندگان خدا کم ہی ہوتے ہیں جنہیں عوامی شہرت و ناموری حاصل ہوئی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والی برائیوں سے محفوظ و معمون رہے۔ ہاں، وہ خصوصی بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا مقرب بندہ اور محبوب بنا لیتا ہے اور وہ صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، وہ تمام عالم کی شہرت و ناموری رکھنے کے باوجود اس کی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بلند ترین مرتبے پر فائز ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان کے ظاہر و باطن سے تمام برائیاں مٹ چکی ہوتی ہیں اور ان کا نفس پوری طرح پاکیزہ و شفاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دین یا دنیا کے اعتبار سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، الا یہ کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی ہی محفوظ رکھے۔ اس حدیث کے آخری جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہرت و ناموری کا نقصان دہ اور باعث برائی ہونا اس شخص کے حق میں ہے جس کے ظاہر باطن پر جاہ و اقتدار اور شہرت و ناموری کی طلب اور خواہش کا سکہ بیٹھ چکا ہو، جبکہ اہل اللہ اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ عوامی مقبولیت اور شہرت اور جاہ و اقتدار بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو وہ اپنے پاک نفس بندوں کو عطا فرماتا ہے جو ان چیزوں کے اہل و مستحق ہوتے ہیں، اور جن کے حق میں وہ چیزیں فتنہ و برائی کا باعث بننے کے بجائے بلندی درجے کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندگان خاص کی نسبت فرمایا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ عوامی شہرت و مقبولیت دیکھ کر ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ تو لوگوں میں اس قدر مشہور و نمایاں ہو گئے ہیں، جبکہ فرمان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسان کی برائی کے لیے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے تعلق اس شخص سے ہے جو دین کے اعتبار سے بدعتی اور دنیا کے اعتبار سے فاسق ہو، یعنی جو شخص دنیا میں مالداری و ثروت رکھتا ہو اور اس مالداری و ثروت کی وجہ سے مشہور اور معروف ہو، لیکن فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو اور دین کے اعتبار سے کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرتا ہو، تو وہ شخص اس کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا پوری دنیا کی شجاعت کو اپنے اندر سمیٹ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس معمولی اور انگشت شمار دوست احباب کے ساتھ یزید کے لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے، اور جنگ کے یقینی ہونے کے بعد ذرہ برابر خوف اور ہراس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوا۔
اس کے باوجود کہ اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت پر یقین کامل رکھتے تھے، پورے انتظام کے ساتھ اپنی مختصر سی فوج کو تیار کیا اور پورے اقتدار اور دلیری کے ساتھ جنگ کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اعزا و اقربا اور اصحاب و انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خون میں غلطیدہ ہو گئے، لیکن ہرگز آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سامنے سر تسلیم نہیں کیا، اور جب اپنی جنگ کی باری آئی تو شیر دلاور کی طرح دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے لاشوں پر لاش بچھا دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے سلسلے میں استقامت اور پائیداری حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر اس مشکل راستے کو طے کیا، باطل کے قلوں کو مسمار اور ظلم و جور کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مفاہیم میں حق کی بنیاد رکھی، تیر برستے ہوئے میدان کو سر کیا تاکہ اسلامی وطن میں حق کا بول بالا ہو، سخت دلی کی موج مارنے والے سمندر سے امت کو نجات دی جائے، جس کی اطراف میں باطل قواعد و ضوابط معین کیے گئے تھے، ظلم کا صفایا ہو، سرکشی کی آشیانہ کی فضا میں باطل کے اڈے، ظلم کے ٹھکانے اور سرکشی کی آشیانے وجود میں آ گئے تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے روگردانی کی۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت، عقیدت کی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔